اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس نمبر 14 کا آغاز ہو رہا ہے۔ گزشتہ درس سے پیوستہ ہمارا درس جاری رہے گا۔ ہمارے عقائد کے عنوان کے ذیل میں اصول دین کا سب سے پہلا اصل توحید کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ توحید کے مباحث میں سے گزشتہ کئی دروس میں ہم نے توحید کی اقسام پر بحث کی ہے، اور جو گزشتہ درس ہے اس میں ہم نے توحید صفاتی کے بارے میں بات کی ہے۔ توحید وہ توحید نظری ہو، یعنی نظر اور عقیدہ ہم توحید کا ہم رکھیں، اور عمل میں بھی توحید عملی سے مراد یعنی عمل میں ہم ایک ہی خدا کے لیے عبادت کریں، ایک ہی خدا کے لیے ہم اپنے سارے امور انجام دیں، اس کو توحید عملی کہتے ہیں۔ توحید نظری ہو یا وہ توحید عملی ہو، اس کی پھر 3 قسمیں ہیں: توحید ذاتی، توحید صفاتی اور توحید افعالی۔ ہم نے گزشتہ درس میں یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ آج کے اس درس میں توحید افعالی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ توحید افعالی سے کیا مراد ہے؟ افعال فعل سے کام، کوئی کام انجام دینا۔ توحید افعالی سے مراد یہ ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ کائنات میں رونما ہونے والے تمام واقعات، بلکہ دوسری موجودات کے بھی جتنے افعال ہیں وہ در واقع اللہ تعالیٰ ہی کے افعال ہیں، یعنی خدا انجام دیتا ہے۔ بس جو بھی واقعہ یہاں پر رونما ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ انجام دیتا ہے۔ اور یہ عقیدہ رکھیں کہ کائنات کے اندر جو علی اور معلولی نظام ہے، یعنی علی سے مراد علت ہے، معلول سے مراد علت کے وجہ سے، علت کی وجہ سے کوئی فعل جب انجام پاتا ہے اس کو معلول کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کوئی برتن اٹھا کے زمین پر چھوڑ دیتے ہیں، آپ کا یہ چھوڑنا علت ہے اس کا زمین پر گرنے کا، وہ معلول ہے۔ یا آپ اپنے ہاتھ کو لا کے کسی میز کے اوپر زور سے مارتے ہیں اوپر سے، تو آپ کا یہ مارنا یہ علت ہے، ادھر سے جو آواز آ جاتی ہے وہ معلول ہے۔ اس کو علی اور معلولی نظام کہتے ہیں۔ معلول وہ جو معذور ہے وہ مراد آپ نہ سمجھیں، بلکہ معلول یہاں پر علت کی وجہ سے جو کام یا کوئی جو اثر، جو نتیجہ سامنے آتا ہے اس کو معلول کہتے ہیں۔ تو نظام علی اور معلول میں جتنے بھی واقعات رونما ہوتے ہیں وہ خداوند متعال کا فعل ہے، اور کوئی اور موجود یہاں پر مستقل طور پر یہ فعل انجام نہیں دے سکتا ہے۔ یعنی جو بھی فعل انجام پاتا ہے، جو بھی کام محقق ہوتا ہے، وجود میں آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ اور تمام موجودات اپنے افعال کے انجام دینے میں، اپنے امور کے انجام دینے میں خداوند متعال کے ارادے سے وابستہ ہیں۔ یعنی جب تک خدا کا ارادہ نہ ہو اس وقت تک کوئی شخص کوئی فعل انجام نہیں دے سکتا ہے، وہ جو بھی ہو۔ کوئی بھی حیوان جب تک اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہ ہو وہ کوئی فعل انجام نہیں دے سکتا ہے۔ تو توحید افعالی کی ابھی جو ہم نے تعریف کی ہے اس کے مطابق، یعنی جس طرح یہ کہہ سکتے ہیں، اسی عقیدے کے مطابق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح خدا کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، وحدہ لا شریک، ہم نے کہا کہ خدا ایک ہے اور اس ذات کے ساتھ اور کوئی شریک نہیں ہے، یہ در واقع اسی طرح خدا کی جو فاعلیت ہے، خدا جو فعل انجام دیتا ہے، خدا کے افعال میں بھی اور کوئی شریک نہیں ہے۔ پس ذات ایک ہے، خدا کے اس ذات میں کوئی اور خدا نہیں ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے کہا حتیٰ خدا کی جو صفات ثبوتیہ ہیں وہ صفات ثبوتیہ بھی خدا کے ذات کے اندر ہی ہیں، یعنی ذات
خدا کی ذات کو آپ دیکھیں گے تو اس میں علم بھی نظر آئے گا، خدا کی ذات میں قدرت بھی آپ کو نظر آئے گی، خدا کی ذات میں پختہ ارادہ بھی آپ کو نظر آئے گا، خدا کے اس ذات میں وہ زندگی اور حیات بھی آپ کو نظر آ جائے گی۔ یہ سارے جتنے صفات ہیں، تو جس طرح ہم نے کہا خدا ایک ہے، حتیٰ صفت بھی خدا کی ذات پر زائد نہیں ہے، کہیں اور سے آ کے یہ صفت خدا کی ذات سے نہیں ملی ہے، اسی طرح جتنے افعال انجام پاتے ہیں، جتنے واقعات رونما ہوتے ہیں، وہ بھی ایک ہی خدا کے در واقع عمل کی وجہ سے، خدا کی فعل کی وجہ سے ہیں۔ یعنی ہر کام خواہ کوئی بھی مخلوق اس کو انجام دے، وہ خدا کا فعل ہے۔ اچھا، یہاں پر پھر آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ پھر یہ جو ہم انسان جو کام انجام دیتے ہیں، پھر یہ بھی خدا انجام دیتا ہے؟ تو ہاں، اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ عقیدہ پہلے اپنے ذہن میں رکھیں کہ خدا جس طرح ذات میں ایک ہے، فعل میں بھی ایک ہی ہے، یعنی خدا خود یہ کام سارا انجام دیتا ہے۔ ہاں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وسائل اور جو وسائط ہیں، یعنی جو وسیلے ہیں جن کے ذریعے سے یہ کام وجود میں آتا ہے، ہم ان کو نفی کریں اور کہیں نہیں، ہاں اس وسیلے کا کوئی کردار نہیں ہے۔ یعنی وسائل اور وسائط کو نفی کرنا مراد نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ خدا کا فعل ہے، لیکن کسی کے ذریعے سے یہ وجود میں آیا ہے، تو ہم اس کو بھی مانتے ہیں کہ خدا نے اس کو سبب قرار دیا ہے تاکہ یہ کام اس شخص کے ذریعے سے، اس مشین کے ذریعے سے، اس فلاں کے ذریعے سے وجود میں آ جائے۔ بلکہ یہاں پر جو ہم کہتے ہیں کہ خدا کی ذات کے علاوہ اور کوئی شریک نہیں ہے، یعنی مستقل طور پر در واقع اس اثر کو منفی کرنا مراد نہیں ہے۔ یعنی خدا کی ذات اپنی جگہ مؤثر ہے، اور یہ جو شخص وسیلے کے طور پر کوئی کام انجام دے رہا ہے، اس کو ہم نفی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال نے امور کو انجام دینے کے لیے اسباب فراہم کیا ہے۔ اب امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس قول کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اللہ ان یجری الاشیاء الا باسباب فجعل لکل شیء سببا، یعنی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اب اللہ یعنی اللہ نہیں چاہتا ہے، اللہ نے منع کیا ہے ان یجری الاشیاء، یہ جو اشیاء ہیں، یہ جو جتنے کام انجام پاتے ہیں، وہ الا باسباب، کہ اسباب اور ذرائع اور وسائل اور وسائط کے بغیر انجام پائیں۔ یعنی خدا اس چیز کو نہیں چاہتا ہے، یعنی خدا چاہتا ہے کہ اوپر سے ارادہ کرے، لیکن اسباب کے ذریعے سے، افراد کے ذریعے سے، کچھ خاص اسباب کے ذریعے سے یہ امور انجام پائیں۔ فجعل لکل شیء سببا، مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر شے کے لیے ایک سبب قرار دیا ہے تاکہ وہ سبب کے ذریعے سے وہ فعل انجام پائے۔ مثال کے طور پر یہ جو مشینری ہے، ایک گاڑی کو، ایک کار کو آپ مد نظر رکھیں، اس کار کو کس نے بنایا ہے؟ ایک انجینئر نے اس کار کو بنایا ہے کارخانے میں۔ تو کیا خدا نے بنایا ہے یا کارخانے والے نے بنایا ہے؟ چونکہ ہم نے کہا کہ توحید افعالی میں ہم نے یہی کہا کہ ہر فعل در واقع خداوند متعال کا ہے۔ اس نظریے کے مطابق، توحید افعالی کے نظریے کے مطابق ہمیں کہنا ہوگا کہ یہ گاڑی خداوند متعال نے ہی بنائی ہے۔ اب کارخانے میں ہم خود دیکھتے ہیں کہ ایک انسان نے، ایک انجینئر نے اس کو بنایا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو انسان نے بنایا ہے۔ یا حج اور زیارات پہ ہم جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، کوئی سمندری جہاز، کوئی ہوائی جہاز کے ذریعے سے ہزاروں کلومیٹر انسان طے کرتا ہے مختصر وقت میں۔ اب اس جہاز کو خدا نے بنایا ہے یا انسان نے بنایا ہے؟ یا ایک شہر سے دوسری شہر کا ہم سفر کرتے ہیں، تو یہ سفر کی جتنی سہولیات ہیں، یہ کس کے ہیں؟ یہ خدا نے بنایا ہے یا انسان نے بنایا ہے؟ یہ جو جتنے بھی آپ روزانہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں جن چیزوں سے آپ استفادہ کرتے ہیں، یا انسان کے جو تعلقات ہوتے ہیں، جو روابط ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی اس سنت کو انجام دینے کے لیے امر کیا ہے۔
سنت حسنہ ہے، انبیاء کی بھی سنت ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کے نتیجے میں ایک بچہ وجود میں آتا ہے۔ شرعی اعتبار سے قرآن کا حکم ہے، اہل بیت اطہار علیہم السلام کا حکم ہے۔ اب اس بچے کو انسانوں نے پیدا کیا ہے یا خدا نے پیدا کیا ہے؟ یا جنگل میں آپ دیکھیں بہت سارے حیوانات کے ان کے اپنے نسل کے جو جنسی روابط ہیں ان کے نتیجے میں وہ ایک حیوان ان کا بچہ وجود میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ تو اب خدا نے ان کو خلق کیا ہے یا انسان نے خلق کیا ہے؟ بیماری سے نجات پانے کے لیے جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپریشن تھیٹر میں آپ مریض کو لے کر جاتے ہیں، آپریشن کر کے وہ بدن کو چیر پھاڑ کے دوبارہ اندر سے بیماری دور پھینک کے دوبارہ اس کو انسان کے بدن کو وہ ٹھیک کر دیتے ہیں، سیتے ہیں، مرمت کر دیتے ہیں، ٹانگیں لگاتے ہیں، جو بھی ہے وہ خدا نے ٹھیک کیا ہے یا ڈاکٹر نے ٹھیک کیا ہے؟ یا انسان دوا استعمال کرتا ہے، جب دوا لیتا ہے تو جو بخار ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس دوائی نے ٹھیک کیا ہے یا جس نے کھایا ہے اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا ہے یا خدا نے ٹھیک کیا ہے؟ توحید افعالی کے مطابق ہر فعل اور کام کو انجام دینے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ یعنی گھر میں آپ کھانا کھلاتے ہیں، پکاتے ہیں، اپنے بچوں کو کھانا دیتے ہیں، یہ پکاتے آپ ہیں، دسترخوان کھول کے آپ بچوں کو کھانا دیتے ہیں، خدا نے ان کو دیا ہے یا آپ نے دیا ہے؟ اور اسی طرح ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی عمارات کئی منزل پر مشتمل عمارت کھڑی ہو جاتی ہے کئی دنوں میں، اس کو خدا نے بنایا ہے یا انسان نے؟ یہ عمارت کس نے آخر میں بنائی ہے؟ البتہ بعض جو مشرک لوگ ہیں، جو منحرف افکار کے حامل افراد ہیں، یہ لوگ معتقد ہیں کہ جب تک یہ ابزار نہ ہوں، جب تک یہ وسائل موجود نہ ہوں اور جب تک یہ افراد اور واسطے موجود نہ ہوں، خداوند متعال ان چیزوں کو انجام ہی نہیں دے سکتا ہے۔ ضروری ہے ان وسائل کے ہونے کا، پھر خداوند متعال ان وسائل کو، ان واقعات کو رونما کرے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے کاموں کو انجام دینے کے لیے خدا دوسروں سے مدد لیتا ہے، یعنی خدا مدد لیتا ہے۔ مثلا بت پرست لوگ کہتے ہیں کہ یہ شفعاء ہیں، یعنی در واقع یہ ہمارے لیے وسائل ہیں خداوند متعال سے ہمارے لیے شفاعت کے لیے، ہمارے لیے در واقع طلب باران کے لیے۔ وہ بت پرست لوگ جو خدا کو ہی نہیں مانتے ہیں، وہ اپنے انہی بتوں کی وہ پوجا کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا کوئی ہے تو بھی ان کو سبب اور وسیلہ قرار دیے بغیر یہ جو جتنے افعال انجام پانے ہیں وہ انجام نہیں پا سکتے ہیں، یا خدا انجام نہیں دے سکتا ہے۔ تو ہر خیر اور شر میں وہ بت پرست لوگ، وہ مشرک لوگ کہتے ہیں کہ خداوند متعال انہی کے ذریعے سے، اپنے شرکاء کے ذریعے سے خیر اور شر کو مخلوقات تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہاں پر عزیزان گرامی فرق ہے، عقیدہ اور نظریے میں فرق ہے۔ اب جو بت پرست ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا نظریہ یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک خداوند متعال ان ذرائع کو نہ بھیجے، ان اسباب کو فراہم نہ کرے، کوئی کام انجام ہی نہیں دے سکتا ہے۔ ان کے ذریعے سے خدا انجام، کوئی فعل انجام نہیں دے سکتا ہے، یہ ایک نظریہ ہے۔ لیکن اس کے مد مقابل جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ خداوند متعال خود اسباب کو فراہم کر کے، ان اسباب اور ذرائع کو فراہم کرتا ہے، کرنے کے بعد کسی کام کو انجام دیتا ہے۔ بس دو چیزوں میں فرق ہو گیا، یہ فرق ہمارے سامنے آ گیا کہ مومن اور مسلمان کا جو قرآن پر اعتقاد رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خداوند متعال اسباب کو فراہم کرتا ہے اور ان اسباب کے ذریعے سے اپنے امور کو انجام دیتا ہے۔ اور دوسرے افراد نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ خدا جب تک یہ وسائل اور یہ ابزار نہ ہو انجام ہی نہیں دے سکتا ہے۔ خدا انجام نہیں دے سکتا ہے، یہ خدا کی خامی ہے، یہ قدرت خدا کے مخالف ہے۔ ہم جس صفت کو خدا کے
میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا قادر مطلق ہے، ہر چیز پر توانا ہے، کن فیکن۔ اللہ تعالیٰ جب ارادہ کرتا ہے کہ کوئی شے وجود میں آ جائے، یقول کن فیکن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہو جاؤ، وہ ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ خدا اس کے بغیر بھی انجام دے سکتا ہے، لیکن اسباب فراہم کر کے ان کے ذریعے سے انجام دیتا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، خدا انجام ہی نہیں دے سکتا ہے، کہ پس وہ خدا کے قدرت میں در واقع خلل ایجاد کرتے ہیں، خدا کے قدرت میں کو محدود کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو اسی لیے یہاں پر کہتے ہیں کہ مشرک لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ خدا وسائل اور ابزار کے بغیر کوئی کام انجام نہیں دے سکتا، سارا کام بتوں کے سپرد کیا ہے، بت جو ہے یہ کام انجام دیتے ہیں۔ تو لیکن جو مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے وہ کہتے ہیں کہ خداوند متعال قادر مطلق ہے۔ خداوند متعال جب کہتا ہے کسی چیز کو ہو جاؤ، وہ ہو جاتا ہے، کن فیکن ہوتا ہے۔ جو عام اصطلاح میں بھی کہتے ہیں کہ کن فیکن ہو گیا، یا ہم کن فیکن نہیں کر سکتے، یعنی خدا کی ہی قدرت میں ہے کہ وہ کن فیکن کرے، وہ کہے ہو جا تو وہ ہو جائے، جو جس چیز کا ارادہ کیا ہے۔ تو مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے، کہتے ہیں کہ ان کا سارا کام خدا کے اذن اور خدا کی مشیت اور خدا کے ارادے کے مطابق ہے، یعنی خدا جب وسیلے کو فراہم کرتا ہے۔ یہاں پر ایک مطلب کی وضاحت ضروری ہے۔ گزشتہ مطالب میں ہم نے یہ کہا کہ خداوند متعال در واقع ہی کا فعل ہے، یعنی توحید افعالی میں ہم نے کہا خدا کا ہی فعل ہے، لیکن کوئی سبب فراہم کر کے اللہ تعالیٰ اس فعل کو انجام دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس میں دقت اور توجہ کی جو ہے بہت ہی ضرورت ہے۔ تو ادھر سے یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نے کہا کہ خداوند متعال قادر مطلق ہے، ہر شے ہر کام خدا کا فعل ہے، ادھر سے پھر آپ کہتے ہیں کہ خداوند متعال اسباب کے ذریعے سے اپنے امور کو انجام دیتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی فعل کو خدا بھی انجام دیتا ہے اور انسان بھی انجام دیتا ہے؟ ایک ہی فعل کو، مثال کے طور پر آپ نے ایک بالٹی اٹھائی، بس اس کو خدا نے بھی اٹھایا اور آپ نے بھی، دونوں نے مل کے اٹھایا اس کو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم خدا کی طرف بھی نسبت دیں کہ ہر کام خدا کا ہوتا ہے، اور ادھر سے کہیں کہ انسان بھی یہ سارا کام انجام دیتا ہے؟ آخر میں کیا ہوا؟ آپ ذرا سمجھا دیں کہ اس بالٹی کو خدا نے اٹھائی ہے یا انسان نے، جس نے اس کو اٹھائی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں عزیزان، اور انسان تو اس مطلب کو وضاحت کرنے کے لیے کہ یہ خدا نے انجام دیا ہے یا اس انسان نے انجام دیا ہے، اس کے بارے میں ہم ایک ہیڈنگ کی صورت میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ مخلوق کی جو فاعلیت ہے، یعنی مخلوق اور اللہ کے بندے جس فعل کو انجام دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی فاعلیت کے سائے میں ہے، یعنی اصل انجام دینے والا خداوند متعال ہے جو اوپر ہے اور اوپر سے ارادہ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو یہ قدرت اور طاقت اور توانائی فراہم کی ہے، تو یہ انسان اس کام کو انجام دیتا ہے۔ تو جب بھی اس کو سمجھنے کے لیے یہ مثال ہم دے سکتے ہیں کہ جب بھی 2 بندے 4 بندے ایک بھاری چیز کو اٹھاتے ہیں، آپ فرض کیجئے کہ ایک میز آپ اٹھانا چاہتے ہیں، گھر کے سارے افراد یا آپ کے ادارے کے سارے افراد 10 افراد مل کے ایک میز کو اٹھا کے اس کمرے سے یا اس دفتر سے دوسرے دفتر میں آپ منتقل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کی جو فاعلیت ہے، یعنی آپ جس فعل کو انجام دیتے ہیں، اس میں 2 افعال قابل تصور ہیں، یعنی 2 زاویوں سے آپ کے اس میز اٹھانے کی طرف جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں۔ ایک فاعلیت عرضی ہے، فاعلیت عرضی، عین ریز صاد زوات عرض سے۔ فاعلیت عرضی سے کیا مراد ہے؟ یعنی کچھ فاعل، یعنی کچھ کام انجام دینے والے، یہی آپ مل کر جو آپ میز اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں نے اس فعل کو، اس میز کو اس طرح اٹھایا ہے
کہ اس کے اٹھانے میں آپ سارے اس میں شریک ہیں، یعنی جتنا وزن آپ پر آیا ہے اتنا ہی آپ کے دوست پر بھی آیا ہے، اور اتنا وزن تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ان سارے افراد پر یہ وزن برابر کے اعتبار سے آیا ہے، یہ آپ لوگوں نے مل کر اٹھایا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ فاعلیت عرضی، یعنی بالکل سب افراد مل کے ایک جیسے افراد اور ایک ہی طاقت کو، مختلف طاقتوں کو ایک جگہ استعمال کر کے آپ لوگوں نے اٹھایا ہے، اس میں آپ سارے برابر کے شریک ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ فاعلیت عرضی۔ اور آپ لوگ یہاں پر بالکل ایک جیسے ہیں، مشابہ ہیں، یعنی جس طرح آپ نے اٹھایا ہے آپ کے دوست نے بھی اٹھایا ہے، آپ کے دوست نے جس طرح اٹھایا ہے تیسرے فرد نے بھی اٹھایا ہے۔ یہ ایک مثال ہے جس کو فاعلیت عرضی کہتے ہیں، اور اس فعل کو، اس کام کو انجام دینے میں آپ لوگ سارے شریک ہیں اس میں۔ لیکن کبھی ہے فاعلیت طولی، یہ کام آپ انجام دیتے ہیں لیکن ایک طولی رابطہ ہے اس میں۔ طولی رابطہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک فرد ایک پاور کو استعمال کرتا ہے، لیکن جس طرح آپ 10 افراد، 5 افراد مل کے جو میز آپ لوگوں نے اٹھایا ہے، اس طرح وہ در واقع پاور استعمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ کسی اور انداز میں وہ استعمال ہوا ہے۔ اس طرح یہ پاور استعمال ہوا ہے، اور اس طرح یہ توانائی آپ کی استعمال ہو گئی ہے کہ در واقع آپ سب مل کے بھی استعمال ہوئی ہے، لیکن اوپر سے ایک اور قدرت اور توانائی کا بھی اس میں اہم کردار ہے۔ اور افراد، جو آپ 10 افراد نے اس میز کو اٹھایا ہے، آپ وابستہ ہیں ایک اور قدرت سے، ایک اور طاقت سے آپ وابستہ ہیں۔ اچھا جی، یہاں پر اس صورت میں جو فاعل اور کام انجام دینے والا، فعل انجام دینے والا، جو ڈائریکٹ میز پر ہاتھ لگا کے جو اٹھاتا ہے، اس کو فاعل مباشر کہتے ہیں۔ فاعل مباشر یعنی بالکل ڈائریکٹ آپ نے خود اپنے ہاتھ سے پکڑ کے آپ نے اس میز کو آپ نے اٹھایا ہے، کبھی ہاں اس کو فاعل مباشر کہتے ہیں۔ ایک ہے فاعل بالتسبیب، یعنی سبب ہے، ایک فاعل ہے یہاں پر لیکن سبب ہے۔ ایک جہت سے ایک اور میز کو آپ نے اٹھایا ہے، یا کسی نے گاڑی بنائی ہے، انجینئر نے گاڑی بنائی ہے، وہ ایک فاعل مباشر ہے جس نے کارخانے میں اپنے سارے سامان کے ذریعے سے، اور الیکٹرانک ہوں یا دوسرے جتنے بھی اشیاء اس میں کارآمد ہیں، ان کے ذریعے سے اس نے گاڑی بنائی ہے۔ وہ ڈائریکٹ مباشر ہیں، لیکن کبھی بالتسبیب ہیں، یعنی سبب ہیں۔ ایک جہت سے دوسرے فاعل کا مسبب ہے، یعنی اوپر کی ایک طاقت ہے، اس نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے، اور آپ اپنے اسی طاقت اور اختیار سے آپ مدد لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اپنے اس پاور کو۔ یعنی جس گاڑی کی ہم نے مثال دی ہے، در واقع کارخانے میں تو اس انسان انجینئر نے بنا لیا اس گاڑی کو، لیکن اصل قدرت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ یا میز آپ لوگ جو اٹھاتے ہیں، وہ در واقع اٹھاتے آپ ہیں، لیکن آپ کی یہ طاقت اور توانائی ایک اور طاقت سے وابستہ ہے۔ جب تک وہ طاقت ارادہ نہ کرے، جب تک وہ طاقت آپ لوگوں کو در واقع یہ ارادہ نہ دے، آپ لوگوں کو اٹھانے کی یہ اندر سے جو حوصلہ ہے وہ نہ دے، آپ کو بدن کو سلامتی نہ دے، تب تک جو ہے آپ اس بھاری میز کو نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ تو پس اگر کہیں پر کوئی طاقت، کوئی فعل، کوئی فاعل کسی فعل کو انجام دینے والا بالکل یکساں عرض میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں، تو وہاں پر ان کی جو توانائی ہے وہ برابر کی شریک ہے۔ لیکن اگر اوپر سے ایک اور طاقت ہو جو امر کرے، آپ کو حکم کرے یا آپ کو یہ اختیار دے، تو پھر یہاں پر ہمارا جو رابطہ ہوتا ہے وہ طولی رابطہ ہوتا ہے، یعنی اوپر سے ایک حکم آیا ہے، ہم سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ فاعلیت عرضی اور فاعلیت جو طولی ہے، طولی اور عرضی کی ہم نے بات کی ہے، اس کے لیے ہم ایک مثال دیتے ہیں جو بہت ہی سمجھنے کے لیے آسان ہے۔ مثلا خداوند متعال کی جو فاعلیت ہے، اپنے مخلوق کی فاعلیت کی نسبت جو ہے
طولی فاعلیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان جو فاعلیت ہے وہ فاعلیت طولی ہے، اس طرح نہیں ہے کہ ہم 10 بندے مل کے ہم میز اٹھاتے ہیں، بلکہ اوپر سے ایک طاقت اور ایک فاعل نے، ایک ذات نے ہمیں یہ اجازت دی ہے، ہم پھر یہ کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان اٹھتا ہے، انسان بیٹھتا ہے، ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، یہ سارے جتنے بھی ہم کام انجام دیتے ہیں یہ تو خود انسان کسی واسطے کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں انجام دیتا ہے، یہ خود ہی یہ کام انجام دیتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان جتنے بھی کام انجام دیتا ہے وہ خدا کے ارادے کے بغیر خود ہی مستقل انجام دے، خدا کے ارادے سے باہر ہو، خدا کی قدرت سے وہ باہر ہو۔ تو اس شخص کے ذریعے سے ایسا کام کے محقق ہونے پر اسی طرح لاگو ہوا ہے کہ اگر خدا کا ارادہ نہ ہو تو وہ کام انجام ہی نہیں دے سکتا ہے۔ مثال دیتے ہیں اس کے لیے کہ انسان لکھتا ہے تو لکھنے کا جو آلہ ہے، جو وسیلہ ہے، جو ابزار ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہاتھ ہے۔ آپ ہاتھ کے ذریعے سے لکھتے ہیں، آپ ہاتھ کے ذریعے سے لکھتے ہیں، ہاتھ کے ذریعے سے اٹھاتے ہیں، تو کیا واقعاً آپ کے ہاتھ نے ہی ارادہ کیا ہے لکھنے کے لیے، یا اس میں اور کوئی طاقت اور توانائی موجود ہے؟ ہاتھ کو کس نے ہلایا ہے؟ قلم کس طرح اٹھایا ہے؟ آپ کے 2-3 انگلیاں مل کے یہ قلم اٹھائی ہے انگلیوں نے، یا اندر سے ایک پختہ ارادے نے اوپر سے آرڈر دیا ہے، حکم کیا ہے؟ انسان کا جو نفس ہے، انسان کا جو روح ہے، انسان کا در واقع جس چیز کو ہم کہتے ہیں جس چیز کو ہم کہتے ہیں انسان، جس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بشر، یہ طاقت، وہ روح ہے، وہ دماغ ہے، وہ قلب ہے، وہ دل ہے۔ جہاں فیصلہ ہوتا ہے دماغ فیصلہ کرتا ہے، دل فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہی آپ کی جو روح ہے وہ جب فیصلہ کرتی ہے کہ مجھے لکھنا ہے، تو ہاتھ کی طرف وہ اشارہ کر دیتی ہے کہ آپ اس قلم کو اٹھا کے لکھیں۔ تو ظاہری طور پر آپ دیکھیں کہ قلم حرکت میں آتا ہے، آپ کے ہاتھ اور انگلیاں حرکت میں آ جاتی ہیں، لیکن کیا یہ خود سے انجام دیتی ہیں یہ کام، یہ لکھائی، یا ایک اور طاقت نے حکم کیا ہے؟ ایک اور طاقت نے حکم کیا ہے، وہ روح انسان ہے، یہ وہ نفس انسان ہے۔ ایک جہت سے نفس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کہے میں نے لکھا ہے، اور دوسری جہت سے ہاتھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم نے اٹھا کے لکھا ہے۔ لیکن یہاں پر ان کا جو آپس کا جو رابطہ ہے وہ طولی رابطہ ہے، یعنی نفس نے اوپر سے جب آرڈر کیا ہے تو ہاتھ جو ہے کتابت کے لیے حرکت میں آ گیا، اس کو طولی رابطہ کہتے ہیں۔ یا عام طور پر کسی ادارے کے سربراہ کو آپ مد نظر رکھیں، مثال کے طور پر آپ کے ادارے کے 10 منزلیں ہیں، 10ویں منزل میں آپ کے ادارے کا سربراہ بیٹھا ہے، نچلے منزل میں ہر دفتر میں 2 افراد بیٹھے ہیں، آپ کے 50 اگر اس 10 منزلہ عمارت کے اندر اگر 50 افراد ملازم ہیں تو ہر ملازم کو کام دیا جاتا ہے، ذمہ داری سونپی جاتی ہے کہ تم یہ کام کرو۔ ہر کمرے کا فرد اور دفتر کا فرد کہتا ہے یہ کام میں نے انجام دیا، دوسرے کمرے کا فرد کہتا ہے میں نے انجام دیا ہے، تیسرے کمرے اور دفتر کا فرد کہتا ہے یہ کام میں نے انجام دیا ہے۔ لیکن اوپر سے جو ادارے کا سربراہ ہے وہ کہتا ہے میں نے انجام دیا ہے، جبکہ اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے۔ تو پس یہ جو جتنے ملازمین اور سربراہ اور اس ادارے کے جو ہیڈ ہیں ان کے درمیان جو رابطہ ہے وہ طولی رابطہ ہے۔ اوپر سے حکم دینے والا آپ کے لیے کام انجام دینے کے لیے جتنے مواقع ہیں وہ فراہم کرتا ہے۔
آپ کے لیے بجلی کا بندوبست وہ کرتا ہے، گیس کا بندوبست وہ کرتا ہے، آپ کے لیے کمپیوٹر کا بندوبست وہ کرتا ہے، جہاں آنے جانے کے لیے دوسرے علاقوں میں جا کے کام کرنے کے لیے گاڑی کا بندوبست، آنے جانے کے ٹرانسپورٹ کا وہ بندوبست وہ کرتا ہے اوپر سے، لیکن اس نے افراد کو یہ ذمہ داری دی ہے اور وہ جو اپنے سونپی ہوئی جو ذمہ داری ہے وہ سارے کام انجام دیتے ہیں۔ تو ایک جہت سے ہر فرد کہتا ہے یہ کام میں نے انجام دیا ہے، جبکہ اوپر سب سے اوپر جو سربراہ ہے سب کچھ اس کا ہے، اگر وہ نہیں ہوتا تو نیچے کوئی نہیں ہوتا، اس کا ارادہ نہیں ہوتا تو کوئی ملازم نہیں ہوتا، ملازم سربراہ تنخواہ نہیں دیتا تو نیچے افراد بھی کوئی کام نہیں کر سکتے، کوئی کمپیوٹر وہ لوگ خرید کے نہیں لا سکتے۔ تو پس اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان توحید افعالی میں جو رابطہ ہے وہ طولی رابطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ قدرت دی ہے، اور خداوند متعال کی قدرت کی وجہ سے انسان اپنا جو فریضہ ہے اور اپنی جو ذمہ داری ہے وہ کام انجام دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر کچھ اور وضاحتوں کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ان اہم نکات کی طرف اشارہ کریں گے، وہ یہ کہ کیا اگر خداوند متعال کا بھی اس میں حصہ ہے اور خدا کے حکم سے یہ کام انجام ہوتا ہے، اور انسان جو اچھا کام انجام دیتا ہے تو ٹھیک ہے وہ اچھا کام انجام دے گا، لیکن اگر کوئی برا کام انجام دیتا ہے تو پھر کیا وہ بھی خدا نے انجام دیا ہے؟ چونکہ اوپر سے خدا کے ارادے اور مشیت کے بغیر کوئی کام انجام نہیں دے سکتا۔ اس موضوع پر انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور معرفت کے ساتھ خدا پسندانہ زندگی، قرآن زندگی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور صحیح عقیدے کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔